السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے ایک بیوقوف عورت کی جو کہ ایک کسان کی بیوی تھی۔ ایک دن کسان نے کہا کہ آج پورے دن کھیت میں ہل چلانا ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا مصروف رہوں گا۔ جب میں آؤں تو تم میرے لیے لذیذ کھانا تیار کرنا اور ساتھ میں سرکے کا ایک گلاس دے دینا۔ بیوقوف عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوقوف عورت پورے دن کام کرتی رہی۔ جب شوہر کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے سوچا کیوں نہ لذیذ کھانا بنایا جائے۔ اس نے گوشت کو چولہے پر چڑھا دیا۔ گوشت کو گلنے میں تھوڑی دیر تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ کہ سرکے کا ایک گلاس بھر لیا جائے۔ وہ کوٹھڑی میں گئی، وہاں پر ڈرم سے اس نے سرکے کا جگ بھرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی سرکے کا جگ بھر رہا تھا تو اس نے سوچا او کتا کلا پھر رہا ہے، کبھی وہ گوشت کو نہ کھا لے، ذرا میں دیکھ کر آتی ہوں، اتنے میں یہ جگ بھی بھر جائے گا۔ وہ کچن میں گئی اور اس نے وہاں پر دیکھا تو کتا سارا گوشت کھا چکا تھا اور ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے منہ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئی اور بھاگتے بھاگتے جنگل تک پہنچ گئی۔ وہ جنگل تک پہنچی لیکن وہ کتے کو نہ پکڑ سکی۔ وہ گھر آئی اور تھکی ہاری بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اس نے آرام کیا، پھر اسے خیال آیا کہ ڈرم کی ٹوٹی تو کھلی تھی، نہ جانے کتنا سرکہ باہر گر گیا ہوگا۔ فوراً وہ اس کوٹھڑی میں گئی، اس نے وہاں پر دیکھا تو سرکہ پوری طرح بہہ چکا تھا، جو کہ جگ کے کناروں سے نکلنے لگ رہا تھا اور ڈرم پوری طرح سے خالی ہو چکا تھا۔ اس نے یہ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کی نظر ایک آٹے کی بوری پر پڑی۔ اس کے سادے سے دماغ میں ایک ہی طریقہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اس سرکے کے اوپر تمام آٹا گرا دیتی، وہ آٹا اس سرکے کو جذب کر لے گا اور اچھی طرح میرا کچن صاف ہو جائے گا۔ اس نے سارے آٹے کو سرکے پر ڈال دیا۔ آٹے نے سارا سرکہ جذب کر لیا۔ جیسے ہی وہ سرکہ صاف کر رہی تھی اس کا پاؤں اس جگ پر لگا جو سرکے سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جگ بھی گر گیا اور تھوڑا بہت آٹا بچا ہوا تھا اس نے وہ بھی اس سرکے پر ڈال کر اپنے کچن کو صاف کر لیا۔ نہ گوشت رہا نہ سرکہ۔ اب شوہر آیا۔ بیگم کدھر ہو؟ مجھے کھانا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آج پورے دن کام کر کے میں تھک گیا ہوں۔ بیگم نے کہا جب میں سرکہ بھرنے گئی تو گوشت کھا گیا کتا، اور جب میں گوشت کتے کو دیکھنے گئی تو پیچھے سے سرکہ ختم ہو گیا۔ شوہر نے کہا اے بیوقوف عورت، تجھے کون سمجھائے، تیرے اندر کون عقل لائے، اب کھانے کو کچھ ہے بھی کہ میں دوبارہ کام پہ ہی چلا جاؤں۔ بیوی نے آلو ابالے، جیسے تیسے کر کے دونوں میاں بیوی نے آلو سے گزارا کر لیا۔ کچھ دنوں بعد اس کا شوہر سونے کے سکے لے کر آیا جو اس کو کھدائی کرتے وقت زمین سے ملے تھے۔ اس نے کہا میری بیوی ہے تو بیوقوف، اس کو نہیں بتاتا ہوں۔ وہ گھر لایا تو بیوی نے انہیں دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا یہ پیلے بٹن ہیں جو تمہارے کسی کام کے نہیں، انہیں میں زمین میں دفن کر رہا ہوں، تم نے ان کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا۔ بیوی سمجھ گئی۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ شوہر نے صحن میں ایک کونے میں ان سکوں کو دبا دیا۔ بیوی نے جب یہ دیکھا تو وہ کچھ نہ بولی۔ کچھ دنوں بعد شوہر تو کام پہ گیا ہوا تھا، بیوی گلی میں کھڑے کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی تو اسے دور سے ایک برتن والا دکھائی دیا۔ وہ برتن والا اتنے خوبصورت برتن لے رہا تھا، اس نے سوچا یہ برتن میں لے لوں۔ اس بندے نے جب اس بیوقوف عورت کی طرف دیکھا تو کہا اے عورت، کیا تمہارا لینے کو من کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن میرے پاس کچھ بھی رقم نہیں، میں کیسے ان کو خریدوں؟ برتن والا چپ ہو گیا۔ اس نے کہا ایک شرط پہ، اگر تم مجھے کچھ رقم دے دو تو میں تمہیں سارے برتن دے دوں گا۔ بیوقوف عورت نے کہا میرے پاس رقم نہیں، تم انہیں پیلے بٹن کے طور پر لے سکتے ہو۔ برتن والا چپ ہو گیا اور حیران ہوا پیلے بٹن؟ اس نے کہا ہاں، میرے شوہر نے صحن کے بیچ میں پیلے بٹن دفنائے ہوئے ہیں، تم انہیں لے لو اور مجھے کچھ برتن دے دو، مجھے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اس نے کہا بھلا پیلے بٹن؟ اس نے کہا چلو دکھاؤ کیسے ہیں وہ پیلے بٹن؟ بیوقوف عورت نے کہا میرے شوہر نے انہیں ہاتھ لگانے سے مجھے منع کیا ہے، تم ہی میرے گھر میں آؤ اور ان پیلے بٹن کو نکال لو۔ جب وہ شخص اندر گیا تو اس نے کھدائی کی تو وہاں پر پیلے بٹن کی بجائے سونے کے سکے تھے۔ وہ سمجھ گیا یہ بیوقوف عورت بہت ہی زیادہ بیوقوف ہے۔ وہ باہر گیا، اس نے سارے سونے کے سکے لیے اور سارے برتن اس کو دے دیے۔ اب یہ دیکھ کر بیوقوف عورت بہت خوش تھی کہ آج تو میرا شوہر مجھ سے خوش ہوگا اور میری عقل مندی کا اندازہ بھی اسے ہو جائے گا کہ تھوڑے سے پیلے بٹنوں کی بجائے میں نے اتنے سارے برتن لے لیے۔ میرا شوہر جب یہ دیکھے گا تو اسے اندازہ ہو ہی جائے گا میری بیوی کتنی عقل مند ہے۔ جب شوہر آیا تو اس نے کہا کیا بات ہے، آج تو پورے گھر میں برتن ہی برتن نظر آ رہے ہیں۔ بیوی نے کہا یہ تمہاری بیوی کی عقل مندی ہے،
آج میں نے پیلے بٹنوں کی جگہ پر اتنے سارے برتن لے لیے۔ شوہر نے کہا پیلے بٹنوں کو تم نے کیا کیا ہے؟ بیوی نے کہا وہ پیلے بٹن جو تم نے دفنائے تھے میں نے انہیں بیچ ڈالا ہے۔ شوہر نے کہا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ بیوی نے کہا میں نے تمہاری حکم بجا کی ہے، میں نے ان بٹنوں کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا، میں نے اس شخص کو بلایا تھا اور اس نے انہیں نکالا ہے، میں نے ان کو ہرگز ہاتھ نہیں لگایا۔ شوہر نے کہا یا اللہ یہ کیسی بیوی ہے، بالکل تمہارا دماغ خراب ہے، نہ جانے تمہیں کب عقل آئے گی۔ بیوی نے کہا تم مجھے عقل دے کر گئے تھے کہ ان پیلے بٹنوں کو نہیں بیچنا، یہ سونے کے بٹن ہے، تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، اب تو بک گئے ہیں وہ، خود کی غلطی ہوتی ہے اور غصہ مجھ پر اتارتے ہیں۔ شوہر یہ دیکھ کر بہت اداس ہوا۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی وہ ادھر ہی ہوں گے، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اپنے سونے کے سکے واپس مل جائیں۔ میاں بیوی جیسے تیسے کر کے ان کے پیچھے بھاگے۔ شوہر نے کہا ہو سکتا ہے ہمیں دیر ہو جائے تو تم کھانے کے لیے کوئی سامان رکھ لو۔ بیوی نے ٹوکری میں 2 لڈو ڈالے اور فوراً چل پڑی۔ جگہ جگہ وہ شوہر سے پیچھے رہ جاتی۔ شوہر نے کہا ارے پگلی جلدی چلو، جو کہ اس کی بیوی سست تھی تو وہ ہر جگہ پیچھے ہی رہ جاتی اور یہ سوچتی کہ کوئی بات نہیں، پیچھے ہوں تو کیا، جاتے ہوئے میں ہی آگے ہوں گی اور مجھے کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ جیسے تیسے کر کے وہ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل پر جب وہ اس کی بیوی پہاڑی پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ سے ایک لڈو گر گیا۔ وہ دوبارہ نیچے گئی اس لڈو کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب وہ نیچے گئے تو اسے وہ لڈو نہ ملا۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر چڑھی جہاں سے دوسرا لڈو گرا تھا۔ اسے وہاں جا کر دوسرا لڈو بھی گرا دیا اور کہا کہ جس جگہ پر پہلا لڈو گرا تھا اسی پر اب یہ دوسرا لڈو گرے گا اور تم جا کر پہلے لڈو کو ڈھونڈو۔ وہ لڈو بھی گم ہو گیا۔ وہ یہ دیکھنے گئی تو وہ بہت اداس ہوئی۔ وہ اوپر گئی، اس کا شوہر نے کہا میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، نہ جانے کدھر رہ جاتی ہو۔ اس نے کہا کھانا لے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کہا کھانا کیسے لاؤں، دونوں لڈو تو گر گئے۔ شوہر نے کہا لڈو کیسے گر گئے؟ بیوی نے کہا ایک لڈو گرا تھا، میں نے دوسرا اسے ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، وہ بھی گم ہو گیا۔ شوہر نے کہا تم عقل مند کی عقل مند ہی رہنا، بیوقوف عورت۔ جیسے تیسے کر کے رات ہو گئی۔ شوہر نے کہا تم گھر کا دروازہ بند کر کے آئی تھی؟ بیوی نے کہا گھر کا دروازہ تم نے یاد ہی نہیں دلوایا، اب بھی غلطی تمہاری ہے، تم اگر مجھے یاد دلا دیتے تو شاید میں گھر کا دروازہ بند کراتی، میں گھر کا دروازہ بند نہیں کر کے آئی۔ شوہر نے کہا فوراً گھر جاؤ اور گھر کا دروازہ بند کر آؤ اور کھانے کے لیے بھی میرے لیے کچھ لیتی آنا۔ بیوی واپس گھر گئی اور گھر کا دروازے کا تالا لگایا اور ہاتھ میں ایک تھیلی بادام کی اور ایک مشکیزے میں پانی اور تھوڑی بہت اور چیزیں کھانے کے لیے لے آئی اور گھر کا تالا لگا دیا۔ اس نے سوچا میرے شوہر کو کیسے یقین ہوگا کہ میں نے گھر کا تالا لگایا ہے۔ اس نے دروازہ پورا ہی اکاڑ لیا جو کہ اس پہ تالا لگا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس آنے لگی تو وہ دیکھ کر حیران ہوا، اس کی بیوی کے سر پر ایک دروازہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تم کیسے یقین کرتے مجھ پہ کہ میں گھر کا تالا لگا کر آئی ہوں؟ اس لیے میں پورے دروازے کو لے آئی، دیکھو اس پہ تالا لگا ہوا ہے، اب ہمارے گھر میں کسی کی مجال نہیں ہوگی گھسنے کی۔ شوہر نے کہا تم پورا دروازہ ہی اتار لائی ہو، اب تو نہ جانے ہمارے گھر میں کون کون گھس جائے گا۔ بیوی نے کہا تم پاگل ہو، میں یہ دیکھو دروازہ لے آئی ہوں، کیسے کوئی گھسے گا، دروازے کا تو تالا لگا ہوا ہے۔ شوہر اسے بحث کرنے کی بجائے چپ ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کی بیوی تھوڑی دماغ سے پاگل ہے۔ وہ جیسے تیسے کر کے رات ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ آج درخت پہ زندگی گزاری جائے۔ وہ برگد کے درخت کے اوپر بیٹھ گئے۔ وہاں پر انہوں نے تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ نیچے 2 آدمی باتیں کر رہے تھے، یار آج تو مزہ ہی آ گیا، ایک عورت کو کیسے پاگل بنایا، مزہ ہی آ گیا، اسے سونا لے لیا، اور کتنی پاگل وہ عورت، اسے سارا سنا ہمیں خود ہی بتا دیا۔ یہ وہ باتیں کر رہے تھے تو اس کا شوہر اوپر سے پھل پھینک رہا تھا، لیکن چوروں نے کوئی دھیان نہ دیا۔ اس کی بیوی کے سر پر دروازہ تھا اور دروازے کے اوپر ایک مشکیزے میں پانی تھا اور تھیلی میں بادام تھے، تو اس کی بیوی نے سوچا یہ بہت بھاری لگ رہا ہے۔ اس کی بیوی چونکہ درخت پہ بیٹھی تھی تو اس نے سب سے پہلے تو پانی نیچے پھینک دیا۔ چوروں پر جب پانی گرا تو انہوں نے سمجھا کہ بارش آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بارش ہی آنے لگ گئی۔ بیوی نے سوچا اب یہ بادام کی تھیلی بھی نیچے پھینک دوں کیونکہ اس سے وزن بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ اس نے باداموں کو ایک ایک کر کے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ چوروں نے کہا یار یہ تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر بیوقوف عورت کو سمجھ میں آئی کہ یہ تو دروازہ ہی بھاری ہے اور میں کب کی پانی اور باداموں کو ہی نیچے پھینک رہی تھی۔ اس نے پورا دروازہ ہی نیچے گرا دیا۔ پورا دروازہ نیچے گرایا تو چوروں نے سمجھا یار یہ کیا، پہلے بارش ہوئی، پھر اولے برسے
और अब तो पूरा आसमान ही हमारे ऊपर गिर गया है। भागो भागो। वो अपना सारा सामान छोड़कर भाग गए। सामान उनका वहीं का वहीं पड़ा रह गया। बेवकूफ़ औरत और उसके शौहर नीचे उतरे। उन्होंने बस सारा सामान उठा लिया। चोर ये कहते भाग रहे थे, ये कैसा, पहले बारिश फिर ओले और अब तो आसमान ही गिर गया। अरे बाबा भागो, सामान को छोड़ो, हमें अपनी जिंदगी प्यारी है। वो ये कहकर भाग गए। दोनों मियाँ बीवी ने सारा सोना ले लिया। बीवी ने कहा, देखो तुम मुझे बेवकूफ़ कहते थे, कभी कभी बेवकूफ़ी भी काम आ जाती है। अगर आज मैं ना होती तो इतना सारा सोना कैसे हाथ आता, मेरी वजह से ही हुआ है। शौहर ने कहा, हाँ हाँ समझ गया तुम्हारी अक्लमंदी, तुम बहुत अक्लमंद हो, मैं तुम्हारी अक्लमंदी की दाद देता हूँ। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी अपने घर की तरफ चल पड़े। कभी कभी दोस्तों बेवकूफ़ी भी काम आ जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा